السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیسن نمبر 6 میں حروف لہاتیہ کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک دفعہ ریویژن کر لیتے ہیں۔ ہم حروف تہجی کے مخارج سیکھ رہے ہیں، کون سے حرف کو کہاں سے ادا ہونا ہے، اور حروف کی ادائیگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ حروف تہجی میں 6 حروف حلقی ہیں، یعنی 6 حروف گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا وہ غین، خا، عین، حمزہ، ہا اور ہا ہے۔ مخارج کو ہم نے 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا تھا: گلے سے ادا ہونے والے حروف، حروف حلقیہ; زبان سے ادا ہونے والے حروف، حروف لسانیہ; اور ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، حروف شفویہ۔ تو جو حروف حلقیہ ہیں وہ 6 ہیں، ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم زبان سے ادا ہونے والے حروف کے بارے میں دیکھیں گے۔ زبان سے ادا ہونے والے حروف 2 جگہ سے ادا ہوتے ہیں: زبان کی جڑ اور زبان کی نوک۔ جڑ کیا ہے؟ زبان کی جو آخر والا حصہ ہے۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری زبان کی جڑ اس جگہ پہ ہوتی ہے اور زبان کی نوک ہماری یہاں ہے۔ تو یہ 2 حصے ہیں جہاں سے ہم نے حروف کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک میں یہ والا حصہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ساری زبان کی نوک ہی ہے، یعنی زبان کا کنارہ کہہ لیں آپ۔ زبان کی جڑ ہمارے حلق سے جڑی ہوتی ہے۔ زبان کی جڑ سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، قاف اور کاف۔ انہیں حروف لہاتیہ بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے قاف کو دیکھتے ہیں۔ قاف میں 2 نقطے ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے۔ زبان کی جڑ جب اوپر کی طرف تالو کے بالکل آخر کے نرم حصے سے لگتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ تالو کو کوا بھی کہتے ہیں، یہ بالکل گلے سے ملا ہوتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ ہماری جو زبان کی جڑ ہے، یعنی کہ یہ والی جو جگہ ہے، اسی کے اوپر ایک نرم تالو ہوتا ہے، ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہم کوا بھی کہتے ہیں۔ جب ہماری زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور اس سے لگتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس سے موٹا پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا غین اور خا کو موٹا پڑھتے ہیں، اس میں آپ قاف کو بھی ایڈ کر لیں۔ اب آتے ہیں کاف کی طرف۔ دوسرا حروف کاف ہے، جسے ہم ڈنڈے والا کاف بھی کہتے ہیں یا کش والا کاف بھی کہتے ہیں۔ یہ کاف باریک پڑھا جاتا ہے، یہ بھی زبان کی جڑ سے ہی ادا ہوتا ہے۔ جب زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ تو قاف میں کیا تھا؟ زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے لگ رہی تھی، لیکن یہاں پہ زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے لگتی ہے۔ اب یہ سخت حصہ کہاں ہے؟ ہمارا جو زبان کا جڑ جب اوپر اٹھتی ہے، نرم تالو سے لگتی ہے، قاف ادا ہوتا ہے، وہ جو جگہ ہے نا نرم تالو والی، اس سے 1 انچ آگے منہ کی جانب سخت تالو ہے اور یہاں سے کاف ادا ہوتا ہے۔ تو آپ نے زبان کی جڑ کو منہ کی جانب 1 انچ آگے قاف کے مخرج سے ہٹا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں۔ ان دونوں حروف کو پڑھتے ہوئے بہت فرق رکھنا ہے، قاف موٹا ہوتا ہے اور کاف باریک ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قاف کی ادائیگی میں ہم غلطی کیسے کرتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، یعنی قل۔ قل میں 2 نقطے والا قاف ہے، اسے موٹا پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے کاف پڑھ دیں، کل پڑھ دیں، کل باریک پڑھ دیں، جس سے مطلب بدل جاتا ہے، اور قل کا مطلب ہے کہا یا کہو، اور کل کا مطلب ہے کھاؤ۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قلب، قلب کا مطلب ہے دل، اور اگر ہم اسے موٹا نہیں پڑھیں اور قلب پڑھ دیں تو یہ دوسرا والا کاف بن جائے گا۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا،
تو اب آپ بتائیں کہ دل اور کتا کتنا فرق ہے ان دونوں میں. بس ہماری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے قرآن مجید کے ایک حرف کا مطلب بگڑ جاتا ہے. جب تک ہم کاف اور قوف کی صحیح پریکٹس نہیں کریں گے تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے بہت غلطیاں کریں گے. کاف اور قوف مکس کر دیں گے تو مطلب بدل جائیں گے. اس لیے دونوں حروف کی آوازوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. مخرج آپ نے یاد رکھنے ہیں کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے. تو آج کے لیسن میں ہمیں 2 مخرج اور مل گئے اور 2 حروف بھی اور مل گئے. ٹھیک ہے. پچھلے لیسن میں ہم نے 6 حروف ڈھونڈے تھے اور 3 مخرج. اب ہمارے 2 مخرج اور اس میں ایڈ ہو گئے تو ہم نے 5 مخرج دیکھ لیے ہیں، 5 مخرج سیکھ لیے ہیں. اسی طرح ہم نے 8 حروف بھی سیکھ لیے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیسن اور نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.